السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ویری گڈ۔ آج ہم کلاس 4 کا لیکچر نمبر 5 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کون سی چیپٹر کا؟ دوسرے چیپٹر کا، ٹھیک ہے۔ اور پیج نمبر کون سے اسٹڈی کریں گے؟ 21 سے لے کے 23 ہم پیج اسٹڈی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے چیپٹر کا نام تھا وقت کی قدر۔ کس کی قدر؟ وقت کی قدر۔ اس میں ہم دو بچے ہیں جن کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رابعہ اور دوسرا یوسف۔ ان کی گرمیوں کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے 2 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیوں کو کس طرح سے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، پہلے وہ بھی جو ہے وہ اپنے ٹائم کو ضائع کرتے تھے۔ ٹائم کو ضائع کرنے کے بعد جب ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو انہوں نے کس کی قدر کرنا شروع کر دی؟ وقت کی قدر کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان کے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم وقت کی قدر کریں گے تو ہم کچھ سیکھ پائیں گے، اگر قدر نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو لاسٹ ٹاپک میں ہم نے رابعہ کا حال سنا تھا کہ وہ ناشتہ کر کے جب اپنی آپی کے پاس آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج اس سے آگے کا ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، پیج نمبر 21 اوپن کر لیں جلدی سے۔ اس میں لاسٹ پیراگراف، یوسف، فنگر رکھ لیجئے جلدی سے، ویری گڈ۔ یوسف بہت غصے میں بیٹھا تھا۔ وہ آج تیراکی کے لیے نہیں جا سکا تھا، اس لیے اسے غصہ آ رہا تھا۔ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ شام تک فضول میں ٹی وی دیکھتا رہا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ شام ہو گئی ہے اور اب تک تو اس کے دوستوں نے کھیل شروع بھی کر دیا ہوگا۔ وہ بھاگتا ہوا گلی میں پہنچا تو کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اسے بھی ٹیم میں شامل کر لیا جائے، لیکن ٹیم کے کپتان نے اسے بتایا کہ ٹیمیں تو بن چکی ہیں، ہاں وہ چاہے تو بیٹھ کر انتظار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی تھک جاتا ہے یا زخمی ہوتا ہے تو اسے کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ یوسف کو یہ گوارا نہ ہوا کہ سب کھیلیں اور وہ بیٹھ کر دوسروں کا منہ تکتا رہے۔ وہ پیر پٹکتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ پیج نمبر 22۔ یوسف کو لگ رہا تھا کہ آج کا پورا دن ضائع ہو گیا۔ وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکا، لیکن اب کیا کرے؟ اسے یاد آیا کہ کل باجی نے کہا تھا کہ وہ ماڈلز بنانے میں اس کی مدد کر سکتی ہیں، کیوں نہ ان کی مدد لی جائے۔ وہ باجی کے کمرے میں پہنچا تو رابعہ پہلے ہی وہاں موجود تھی اور باجی اسے باسکٹ بنانا سکھا رہی تھی۔ یوسف نے باجی سے کہا، باجی مجھے بتائیں کہ مختلف ماڈل کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے پاس صبح کیوں نہیں آئے؟ یوسف نے صبح سے لے کر اب تک کی کہانی انہیں سنا دی۔ باجی نے کہا، ٹھیک ہے، آج میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ تمہیں اپنی مرضی سے چھٹیاں گزارنے کا پورا حق ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری وجہ سے نہ تو دوسروں کا وقت ضائع ہوا اور نہ تمہارا، صحیح ہے؟ اس بار یوسف اور رابعہ کی چھٹیاں بہت اچھی گزریں۔ یوسف نے تیراکی سیکھ لی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مختلف قسم کے ماڈلز بھی بنائے تھے۔ رابعہ نے اپنی دوستوں کو تحفے میں دینے کے لیے کئی چیزیں آرٹ اور کرافٹ ورک سے بنائی تھیں۔ دونوں کا ارادہ تھا کہ اسکول کے پہلے دن اپنی چیزیں لے جا کر ڈسپلے کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے کہ ان کی چھٹیاں کیسی گزریں۔ تو پیارے بچوں، کہانی آپ کو کلیئر ہے؟ ویری گڈ۔ پیارے بچوں، یوسف کے بارے میں آج جتنا پڑھا میں تھوڑا ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ پیارے بچوں، جب یوسف اپنے دوست وحید کے پاس سے آتا ہے، کیونکہ وحید تو جانے کا منع کر دیتا ہے، وہ 11:30 بجے ٹائم پہ وحید کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے، تو وحید جو ہے وہ جانے کا منع کر دیتا ہے کہ بھائی ہم کل جائیں گے، کیونکہ تیراکی کی ٹائمنگ کیا ہے؟
9 بجے کے، اس سے میں بیٹھے بیٹھے شام تک وہ کیا کرتا ہے، ٹی وی دیکھتا رہتا ہے. اس طرح سے اس کا صبح سے لے کے شام تک کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ شام ہو گئی ہے، باہر کرکٹ کھیلنے ہوں گے دوست. اب وہ باہر نکلتا ہے تو ٹیمیں بڑھ چکی ہوتی ہیں، کھیل شروع ہو چکا ہوتا ہے. وہ بولتا ہے مجھے بھی ٹیم میں لے لو، لیکن کپتان منع کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم ٹیم میں نہیں لے سکتے، بلکہ ٹیمیں جو ہے وہ کیونکہ بن چکی ہیں. ایک کام کرو، کوئی کھلاڑی تھک گیا تو ہم تمہیں اس کی جگہ جو ہے وہ لے آئیں گے. صحیح ہے. آپ بیٹھ کے انتظار کرو جب تک جو ہے وہ دیکھتے رہو. یوسف کو اس بات پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس کو گوارا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کھیلیں اور وہ منہ تکتا رہے. اب وہ پیر کو زور زور سے پٹکتا ہوا، یعنی تیز تیز چلتا ہوا، تیز تیز چلتے ہیں نا غصے میں، پیر کو پٹکتے ہوئے، اس طرح سے وہ چلتا ہوا گھر واپس آتا ہے. گھر واپس آ کے پھر دوبارہ بیٹھ جاتا ہے. پھر ایک دم یوسف کا اسے پورا دن ضائع ہو جاتا ہے. یوسف نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہوتا. ایک دم اسے خیال آتا ہے کہ باجی نے بولا تھا کہ میرے پاس آ جانا، میں تمہیں طرح طرح کے ماڈلز بنانے سکھاؤں گی. صحیح ہے. وہ باجی کے پاس جاتا ہے اور باجی کے پاس جیسے پہنچتا ہے تو رابعہ وہاں پہ پہلے سے ہی بیٹھی ہوتی ہے، آرٹ ورک کا کام کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ وہاں پہ جاتا ہے تو باجی سے بولتا ہے باجی آپ مجھے ماڈلز بنانے کا طریقہ بتا سکتی ہیں؟ باجی بولتی ہیں میں نے تمہیں صبح کہا تھا نا کہ صبح آ جانا، تم صبح کیوں نہیں آئے تھے؟ تو یوسف کہتا ہے باجی میں صبح سے یہ کر رہا تھا. اس نے پوری کہانی سنا دی. تو باجی کہتی ہیں ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی تمہاری وجہ سے نہ ہی دوسروں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، نہ ہی تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تم خود اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہو. صحیح ہے. تو خیال رکھنا آگے سے تمہاری جو ہے وہ چھٹیاں ہیں تمہاری مرضی، تم جیسے گزارو، اور میں تمہیں جو ہے وہ صرف مشورہ دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر یوسف کو اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اور وہ باجی کے پاس اپنا سامان لے کے بیٹھتا ہے اور پورے 2 مہینے میں وہ تیراکی وقت کے اوپر جو ہے وہ اٹھتا ہے، تیراکی سیکھتا ہے. تیراکی سے سیکھنے کے آنے کے بعد باجی کے پاس بیٹھتا ہے، باجی کے پاس بیٹھنے کے بعد ماڈلز وغیرہ بناتا ہے. پورے 2 مہینے تک رابعہ اور جو یوسف ہے وہ اپنے ٹائم کو اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور اینڈ تک یوسف کو تیراکی آ جاتی ہے. وہ بہت سارے ماڈل بھی بنا لیتے ہیں اور رابعہ بہت سارا آرٹ کا ورک بھی بنا لیتی ہے، جو کہ کس کو دکھاتی ہے؟ اپنی دوستوں کو دکھاتی ہے، دوستوں کے لیے تحفے کے لیے بناتی ہے. اور وہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اسکول جائیں گے تو یہ تمام کی تمام چیزیں اسکول میں پہلے دن کیا کریں گے؟ ڈسپلے کریں گے. تو پیارے بچوں آپ لوگوں کی چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں، کیا آپ نے کچھ ایسا ٹائم ٹیبل بنایا ہے اپنا؟ کیا آپ ان چھٹیوں میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا کچھ بنائیں، آرٹ اینڈ ورک کا یا کچھ بھی. جب آپ کے دوبارہ سے اسکول اوپن ہو تو آپ اسکول میں آ کے ان تمام کی تمام چیزوں کو ڈسپلے کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نے 2 مہینے کی چھٹیوں میں یہ سیکھا، میں نے 2 مہینے کی چھٹیوں میں یہ چیزیں بنائی ہیں، میں نے 2 مہینے کی چھٹیوں میں نے یہ کام کیے. یا دوستوں کے لیے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لا کے دے سکتے ہیں، دوست بھی آپ کے خوش ہوں گے. اس طرح سے آپ کو وہ کام بھی آ جائے گا، آپ کا ہی فائدہ ہوگا نا جی. تو اس طرح سے آپ بھی وقت کی قدر کیجیے، جس طرح سے یوسف اور رابعہ کو وقت کی قدر ہے، اس طرح سے آپ کو بھی کیا کرنی ہے؟ وقت کی قدر کرنی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا وقت کی قدر کرنے والے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ کامیاب ہوتے ہیں. سمجھدار لوگ اپنا وقت کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. اگر وہ سفر میں بھی ہوں تو وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے، اس کا انتظار نہیں کرتے کہ بھائی سفر ختم ہوگا تو پھر ہم اتریں گے، پھر اپنا جو ہے وہ سفر ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے جہاں جانا ہے اس جگہ پہ جا کے انجوائے وغیرہ کریں گے، جو کام کرنا ہے وہ کریں گے. تو سفر میں بھی وقت ضائع نہیں کرتے، فری نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ سفر میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی وہ جو ہے وہ سفر کے دوران بھی تلاوت قرآن پاک کہانی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، یا پھر کسی چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ بھائی میں وہاں پہنچ کے یہ کام کروں گا، یا پھر دعائیں پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں کیا آپ سفر میں آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا نا، میں نے بھی نہیں کیا تھا. صحیح ہے. تو آپ لوگ خیال رکھیے گا کہ آپ سفر میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو کبھی بھی فری نہیں بیٹھنا. اپنے ٹائم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ مینیج کرنا ہے. سفر میں ہوں چاہے کچھ بھی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کسی چیز کی منصوبہ بندی کرو، کوئی چیز کے بارے میں سوچو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، کسی چیز کا کوئی کہانی لکھو یا کوئی کہانی پڑھو یا قرآن کی تلاوت کرو، کچھ بھی کرو، لیکن کام کرتے رہو. کہ یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے. سمجھدار لوگ اپنا کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرتے. آپ انٹیلیجنٹ ہیں؟ بالکل. آپ سمجھدار ہیں؟ بالکل. سمجھدار ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. کیا کام کرنا ہوگا؟
وقت کی قدر کرنا ہوگی. کہیں پہ بھی ہو آپ کو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا, اپنے وقت کی کیا کرنی ہے, قدر کرنی ہے. جس طرح سے رابعہ اور یوسف کو خیال آیا, اس طرح سے آپ کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنے کا خیال آنا چاہیے. تو پیارے بچوں, رابعہ نے اپنی ایک ڈائری بنائی تھی, صحیح ہے. ڈائری کا اس کا ایک پیج یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بالکل, میں اس کو پڑھ رہا ہوں, تمام بچے فنگر بھی رکھیں. رابعہ نے اپنی ایک ڈائری بنائی ہے, اس میں وہ رات کو سونے سے پہلے اس نے دن میں جو جو کام کیے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کام وہ اس کے اندر اس نے لکھے ہیں. دیکھتے ہیں پیارے بچوں کیسے اس نے ڈائری بنائی ہے. لکھا ہوا ہے 2 جولائی 2012. جلدی سے دیکھیں, فنگر رکھیں. ویری گڈ. صبح فجر کی نماز پڑھ کر میں دوبارہ سو گئی, پھر 9 بجے اٹھی, ناشتے سے فارغ ہو کر امی کے ساتھ الماری ٹھیک کروائی. آج میں نے باجی سے پرانے اخبار سے تھیلے بنانا سیکھا, پھر ان پر پینٹ کیا, بہت مزہ آیا. اب تک میں کرافٹ ورک سے مختلف چیزیں بنانا سیکھ چکی ہوں, جیسے باسکٹ, ڈیزائن والے کارڈ, اون کی گھڑیاں وغیرہ. اس بار میں اپنی دوستوں کو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں تحفے میں دوں گی. آج ابو آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے, وہ ہم سب کو پارک لے گئے. پارک بہت بڑا تھا اور اس میں بہت سے جھولے لگے ہوئے تھے. میں نے اور یوسف نے خوب کھیلا, باجی نے بھی ہمارے ساتھ جھولا جھولا. امی اور باجی کھانے کا سامان ساتھ ہی لے گئی تھی, ہم نے وہیں کھانا کھایا. گھر آتے آتے ہم بہت تھک گئے تھے. میں نے اور یوسف نے گھر آ کر نماز پڑھی اور سو گئے. رابعہ کی ڈائری کا ایک ورک. تو پیارے بچوں, آپ لوگوں کو بھی کیا بنانی ہے, ایک اپنی ڈائری بنانی ہے. ڈائری میں کس طرح بنائیں گے, سب سے پہلے پیج پہ لکھیں گے میری ڈائری بڑا سا, ٹھیک ہے. میری آپ بیتی, آپ بیتی یا پھر ڈائری, آپ بیتی کہتے ہیں آپ کی زندگی کو, صحیح ہے. آپ اپنی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں نا, صحیح ہے, بالکل. تو کیا کہتے ہیں اسے, آپ بیتی. تو میری آپ بیتی یا میری ڈائری, اس طرح سے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے. پھر پہلے پیج کے اوپر آپ آج کی ڈیٹ ڈالیں گے, جو آج کی ڈیٹ ہے وہ لکھیں گے اس جگہ پہ. اور ڈیٹ لکھنے کے بعد یہاں سے صبح اٹھ کر رات کو سونے سے پہلے, اب جب آپ سونے جا رہے ہوں جب لکھنی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. کیا کریں گے, میں صبح اٹھا, صبح اٹھنے کے بعد میں نے نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی. اس کے بعد میں جو نہا دھو کے فریش ہو گیا, اس کے بعد ناشتہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد میں جو ہے وہ امی کے ساتھ جو ہے وہ امی کے ہاتھ بٹانے لگا. ہاتھ بٹانے کے بعد میں باہر چلے گیا دوستوں کے ساتھ. جو آپ پورا دن کرو گے, جو XYZ جو آپ کام کرو گے وہ آپ تمام کا تمام کا لکھو گے اپنی ڈائری میں. پھر اگلا دن اسٹارٹ ہوگا, اگلا دن آپ نے پورا کام کیا, پھر رات کو ڈائری لے کر بیٹھو گے, پھر اس دن کی ڈیٹ ڈالو گے. پھر دوبارہ سے نئے ورک پر, ورک کہتے ہیں صفحے کو, پھر نئے ورک پر نئے صفحے کے اوپر دوبارہ سے لکھنا اسٹارٹ کرو گے. تو پیارے بچوں, آپ کو ایسے روزانہ کی بیس پہ آپ کو کیا لکھنی ہے, ڈائری لکھنی ہے. تو کون کون بچہ رابعہ کی طرح ڈائری لکھنا چاہتا ہے؟ ویری گڈ. تو تمام کے تمام بچے آج ہی سے ڈائری لکھنے کا آغاز کریں گے. تو پیارے بچوں, رات کو سونے سے پہلے آپ تمام کے تمام بچے آج کی ڈیٹ ڈالیں گے, اور ڈیٹ ڈالنے کے بعد میری آپ بیتی ہیڈنگ ڈالیں گے, اور ڈالنے کے بعد آپ نے دن میں جتنے بھی کام کیے ہوں گے, جو کیا ہوگا آپ نے, وہ تمام کے تمام کام آپ لکھیں گے. اس سے آپ کو کیا ہوگا, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ 2 سال کے بعد بھی دیکھیں گے نا وہ ڈائری اٹھا کے جب پڑھیں گے, تو آپ کو ایک بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی. آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ میں 2 سال پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے بھی اپنی ڈائری لکھی ہے, میں نے بھی اپنی آپ بیتی لکھی ہے, میری بھی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. اس طرح سے آپ بھی اپنی آپ بیتی ڈائری لکھیں. روزانہ کی بیس پہ آپ جتنے کام کرتے ہیں وہ تمام کے تمام لکھیں. جب آپ اس کو دوبارہ کھول کے پڑھیں گے نا, تو آپ کو بہت زیادہ اچھی فیلنگ آئے گی, بھی آئے گی, اور آپ کے جتنے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں 2 سال پہلے کیسا تھا اور 2 سال کے بعد کیسا ہوں. صحیح ہے. تو تمام بچے آج سے کیا لکھنا اسٹارٹ کریں گے, اپنی ڈائری لکھنا اسٹارٹ کریں گے. ویری گڈ, صحیح ہے. ڈائری تمام بچے لکھیں گے, صحیح ہے. ویری گڈ.
تو آپ تھوڑا سا کام دیکھ لیں، ڈائری سمجھ آ گئی، ڈائری لکھنی ہے۔ اب آپ کو کام کیا کرنا ہے، کام تو دیکھ لیں ذرا، کام تو کیا نہیں ابھی تک۔ چلیں آپ کام کریں گے سوالات، خلاصہ نہیں دے رہے آج آپ کو، ٹھیک ہے، بس سوالات ہیں کچھ۔ پہلا سوال، آپ کے روزمرہ یعنی روزانہ، ٹھیک ہے، کاموں میں، آپ کے روزمرہ کاموں میں کون سے ایسے کام ہیں جن سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے؟ کون سے ایسے کام ہیں جن سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے؟ جن سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ کو وہ تمام کام لکھنے ہیں جن سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے، کھیلنے سے، یا پھر کچھ بھی فضول باتیں کرنے سے، جن سے آپ کا جو ہے وقت ضائع ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام کام آپ صرف اس میں لکھیں گے، اس سوال میں، صحیح ہے؟ ویری گڈ۔ دوسرا سوال دیکھیں، ایسے کون سے کام ہیں جو آپ بہت عرصے، ایسے کون سے کام ہیں جو آپ بہت عرصے سے کرنا چاہ رہے ہیں، بہت عرصے سے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث نہیں کر پا رہے۔ پیارے بچوں، تمام کے تمام کام کرنا آپ جو چاہتے ہیں لیکن بہت عرصے سے چاہ رہے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث نہیں کر چاہ رہے، مثال کے طور پہ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام کے تمام کام آپ ادھر لکھیں گے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے یہ کام مجھ سے نہیں ہو پا رہے، صحیح ہے؟ ان سب کی فہرست آپ کو یہاں پہ بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس بار چھٹی میں آپ کون سا نیا کام سیکھنا چاہیں گے؟ اس بار چھٹیوں میں آپ کون سا نیا کام سیکھنا چاہیں گے؟ کلیئر ہو گئی تمام بچوں کو بات؟ ویری گڈ۔ آپ کو وہ کام لکھنا ہے جو کہ آپ ان چھٹیوں میں سیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ تیراکی ہو، جو بھی ایکس وائی زیڈ، جو بھی آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام کے تمام کام کہاں لکھیں گے؟ اس میں لکھیں گے۔ تمام بچوں کو بات کلیئر ہو گئی؟ تو پیارے بچوں آپ یہ کام کیجئے۔ ہمارا جو یہ والا وقت کی قدر کا ٹاپک ہے، چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 2 ہمارا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ہم نیکسٹ پیریڈ میں چیپٹر نمبر 3 اسٹارٹ کریں گے۔ تمام بچے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔